آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے اور کس وجہ سے کم ہو جاتی ہے، ایسی کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کون سی کمی ہم کر دیتے ہیں، اور اس کا آپ کو علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر ٹائمنگ کم ہو گئی ہے تو کون سا نسخہ ہمیں لینا چاہیے، کون سی دوائی پھر ہمیں کھانا چاہیے جس سے کہ ٹائمنگ ہماری بڑھ جائے۔ تو دیکھیے، اب جن مردوں میں امساک کی کمی یعنی ٹائمنگ کی کمی جسے کہ سرعت انزال کہتے ہیں، جن لوگوں کو سرعت انزال ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ایسی کیا وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے اور سرعت انزال لگ جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہی ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر کھانا کھایا 20-25 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ ہوا یا 1 گھنٹہ ہوا اور ہم بستری کرنا شروع کر دیے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر ان کی ٹائمنگ 5 منٹ تھی، 10 منٹ تھی، 7 منٹ تھی، تو ان کی ٹائمنگ صرف 1-1.5 منٹ یا یوں سمجھیے گا کہ 15-20 سیکنڈ ہی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر اگر آپ ہم بستری کریں گے تو آپ کی ٹائمنگ 0 کی طرف آ جائے گی۔ تو یہ غلطی لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں، ہست میتھون کرتے ہیں اور ہست میتھون کر کے عضو کو حساس کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ اور ذکاوت حس کے جو شکار ہو جاتے ہیں، ہے نا، ذکاوت حس کا مرض جن کو لگ جاتا ہے تو اس سے بھی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کی طبیعت میں گرمی ہو، جن کا مزاج زیادہ گرم ہو جاتا ہے، طبیعت میں گرمی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی بھی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ فحش فلموں کا مسلسل دیکھتے رہنا، یعنی جو گندی فلمیں ہوتی ہیں، جو لوگ گندی فلموں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ٹائمنگ بھی خود بخود کم ہو جاتی ہے اور وہ بہت جلدی فارغ ہونے لگتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی بھی ٹائمنگ بہت کم ہو جاتی ہے جو تیز مسالے دار کھانے کھاتے ہیں، مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں، تو ان کی بھی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ گٹکا تمباکو کے شوقین ہیں، جو لوگ گٹکا، طرح طرح کے گٹکے تمباکو کھاتے ہیں، تو ان کی بھی ٹائمنگ بہت جلدی دھیرے دھیرے کر کے کم ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھے۔ اور جو لوگ ہم بستری سے پہلے کھٹی اور تلی بھنی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، کھٹی چیزیں کھا لیتے ہیں، اور جب وہ ہم بستری کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بھی ٹائمنگ نہیں آتی ہے، ان کی ٹائمنگ بھی 0 کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جن لوگوں کے گردے کمزور ہوں اور دماغ جن لوگوں کا کمزور ہوتا ہے تو اس سے بھی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، سمجھے۔ اب ایک اور بہت بڑی غلطی لوگ کچھ کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ جیسے عورت کو حیض آ رہا تھا، عورت کو MC ہو رہی تھی، اور مرد جو ہے باہر سے کام پہ سے آئے اور آنے کے بعد میں ان کا اگر من کیا تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ عورت ناپاک ہے، عورت کو حیض آ رہا ہے، MC ہو رہی ہے، جبکہ اس حالت میں شریعت میں ہم بستری کرنا بھی حرام ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں اور حیض والی عورت کے ساتھ میں یوں سمجھیے گا کہ بیوی کو MC ہو رہی تھی اور اسی کنڈیشن میں کچھ لوگ ہم بستری بھی کر لیتے ہیں، صحبت کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی انسان کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے اور نسوں میں ڈھیلے پن کی شکایت آ جاتی ہے، جس سے وہ اپنے ہزاروں لاکھوں روپے حکیموں پر جا کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں ہو گئیں۔ اور جن لوگوں کو جگر کی خرابی ہو، جگر جن کا خراب رہتا ہو، جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں، جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز جن کو ہو چکی ہے، تو ان کی بھی ٹائمنگ بہت جلدی کم ہو جاتی ہے، 0 کی طرف آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ جن لوگوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن لوگوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں، حد سے زیادہ پیٹ لٹک جاتے ہیں، تو ان کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری وجہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہو سکتا ہے کہ ان وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ آپ کے سامنے بھی ہو۔
آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہو، آپ خود ہی اس پہ غور کر سکتے ہیں اور اپنی کمی کو محسوس کر کے اس کا علاج آپ کرا سکتے ہیں، اور جو کمی جو غلطی آپ نے کی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آئندہ یہ غلطی کبھی آپ نہ کریں، نہیں تو آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے حکیموں اور ڈاکٹروں پر جا جا کر کے برباد ہوتے رہیں گے۔ تو یہ سب وجوہات اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی ٹائمنگ میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو نسخہ میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ کو کافی امساک جو ہے ہو جائے گی۔ تو آئیے نسخہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو یہ شکایتیں رہی ہیں اور آپ کی ٹائمنگ زیرو کی طرف آ گئی ہی ہے اور تو پھر یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ جوزبو لے لیں 9 گرام، سمندر سوکھ یہ آپ لے لیں 9 گرام، مہرا یہ آپ لے لیں 1 گرام، کشتہ نقرہ یہ آپ لے لیں 4 گرام، سمجھے، زعفران یہ آپ لے لیں 5 گرام، جاوتری 15 گرام، اگر جیب اجازت دے تو خالص مشک 1.5 گرام لے لیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کے جو بنانے کی، اس کے جو تیار کرنے کی ترکیب ہے، اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کو اچھی طرح سے باریک کر لیں، کوٹ پیس کر کے اس کا سفوف بنا لیں اور کپڑ چھن کر کے اس کو تیار کر لیں، اور عرق پان کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس سفوف کی پان کا عرق نکال کر کے اس کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح نہار منہ، 1 گولی شام سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کریں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ نسخہ تھوڑا قیمتی تو ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔